الرحمن فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. یہ سورہ انبیاء کی آیات ہیں جو آیت نمبر 24 سے آیت نمبر 33 تک میں نے اس وقت تلاوت کی ہے. اس میں بنیادی طور پر اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین کی بت پرستی اور شرک کے تردید کے لیے دو نقطے بیان فرمائے ہیں. ایک نقطہ تو یہ ہے کہ جب انسان کوئی عقیدہ اختیار کرتا ہے تو اس عقیدے کو اختیار کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل ہونی چاہیے. فرض کرو انہوں نے یہ عقیدہ اختیار کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کچھ شرکاء ہیں، کسی کا نام لات رکھ دیا تھا، کسی کا عزا، کسی کا حبل، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے تخلیق اور اللہ تعالیٰ کے نظام کائنات چلانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پوچھ رہے ہیں ان لوگوں سے کہ بھئی تم یہ جو مختلف خداؤں کے قائل ہو تو کیا یہ بتاؤ کہ ان کے وجود پر کہ یہ خدا کے شریک ہیں، اس پر کوئی تمہارے پاس دلیل موجود ہے، عقلی نقلی؟ دلیل دو ہی قسم کی ہو سکتی ہے. ایک یہ کہ عقل سے سمجھ میں آ جائے ایک ایسی چیز جس کو عقل تسلیم کرتی ہو اور عقل سے بات سمجھ میں آ رہی ہو کہ یہ فلاں چیز موجود ہے. مثال کے طور پر سورج نکلا ہوا ہے تو آدمی سمجھ لیتا ہے کہ یہ دن ہے، عقل سے سمجھ لے گا. کہیں روشنی جلی ہوئی ہے تو سمجھ لے گا کہ یہاں اندھیرا نہیں ہوگا. عقل سے بہت سی باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں. اسی طرح یہ کائنات ساری کی ساری یہ خود بخود بن گئی ہے یا کسی بنانے والے نے بنائی ہے، تو یہ عقلی دلیل، اور قرآن کریم میں خود پیچھے عقلی دلیل بیان فرما دی تھی کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو زمین و آسمان کا نظام درہم برہم ہو جاتا، جس کی تفصیل پچھلے درس میں گزری. تو اللہ کے وجود پر تو یہ دلیل موجود ہے، اور توحید پر بھی موجود ہے، اللہ کی وحدانیت پر بھی موجود ہے. اب تم جو کہہ رہے ہو کہ یہ لات ہے، یہ شریک اللہ کا، یہ عزا ہے، یہ حبل ہے، تو یہ جو نام تم نے رکھے ہوئے ہیں اور ان کو تم اللہ کے شریک قرار دیتے ہو، تو اس کے کوئی دلیل تمہارے پاس عقلی ہے؟ عقل سے ثابت کرو کہ بھئی
جس طرح اللہ کا وجود ہم عقل کے ثابت کر رہے ہیں، اس طرح تم لات کا سوال ثابت کرو. لات کہاں سے آ گیا بھائی؟ عقل نے کوئی بتایا تھا؟ عقل کی کوئی دلیل آئی تھی جس نے بتا دیا ہو کہ لات خدا ہے اور عزا خدا ہے اور حبل خدا ہے؟ یا تو کچھ عقلی دلیل دے دو یا پھر نقلی دے دو. نقلی کے معنی یہ کہ کسی ایسے مستند شخص کا حوالہ پیش کر دو کہ جس کی بات سب مانتے ہو. کوئی پیغمبر، کوئی رسول، کوئی اللہ کی کتاب، اس کا حوالہ پیش کر دو کہ بھائی ہاں فلاں کتاب میں آیا تھا، یہ فلاں نبی نے بتایا تھا کہ ایک لات ہوتا ہے، ایک عزا ہوتا ہے، ایک حبل ہوتا ہے. تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ عقلی نہ نقلی. تو فرمایا ام اتخذوا من دونہ آلہہ، بھلا ان لوگوں نے اللہ کے سوا بہت سے معبود بنا رکھے ہیں. تو قل ہاتوا برہانکم، تو آپ ان سے کہیے کہ اپنی دلیل لے کر آؤ. دلیل ہونی چاہیے جب آپ کسی چیز کا عقیدہ رکھ رہے ہو، کسی چیز پر ایمان لا رہے ہو، کسی چیز کو درست سمجھ رہے ہو، تو کوئی دلیل ہونی چاہیے. ہاتوا برہانکم، تم اپنی دلیل پیش کرو. تو تمہارے پاس دلیل تو ہے نہیں. عقلی طور پر ہم اس کا ابطال کر چکے کہ اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو زمین آسمان کا نظام درہم برہم ہو جاتا. اب لقلی دلیل رہ گئی. تو ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی، اور یہ قرآن بھی موجود ہے جس میں میرے ساتھ والوں کے لیے نصیحت ہے، اور وہ کتابیں بھی موجود ہیں جن میں مجھ سے پہلے لوگوں کے لیے نصیحت تھی. یعنی نقلی دلیل اگر چاہیے تو نقلی دلیل اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی کوئی کتاب ہی ہوگی نا. تو ایک کتاب تو ہم تمہارے سامنے ذکر من معی، میرے ساتھ جو لوگ ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نصیحت کی کتاب نازل کر دی ہے. اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں. وہ ذکر من قبلی، اور مجھ سے پہلے جو انبیاء کرام نازل آئے تھے ان پر جو نصیحت نازل ہوئی تھی کتاب کی، وہ بھی اسی کی گواہی دیتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اس میں کسی لات، عزا، حبل وغیرہ کسی اور بت کا ذکر نہیں. بل اکثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون، لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ ان میں سے اکثر لوگ حق بات کا یقین نہیں کرتے، اس لیے منہ موڑے ہوئے ہیں. اور آگے مزید پچھلی بات کی تاکید کرتے ہوئے فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. آپ سے پہلے ہم نے کوئی رسول ایسا نہیں بھیجا جس پر ہم نے یہ وحی نازل نہ کی ہو. کیا وحی؟ کہ میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے لہذا میری عبادت کرو. تو نقلی دلائل تو ہمارے پاس موجود ہیں، اہل اسلام کے پاس موجود ہیں کہ ساری کتابیں جو پیچھے انبیاء کرام پر نازل ہوئیں ان سب میں یہ عقیدہ توحید کا موجود ہے. اور یہ آج بھی یہ بات اتنی ہی سچی ہے جتنی اس وقت سچی تھی جب قرآن نازل ہوا تھا، کیونکہ یہ سابق کتابیں جتنی بھی انبیاء کرام پر نازل ہوئیں اور کچھ اس میں سے محفوظ رہ گئیں. بہت سی کتابیں تو ایسی انبیاء کرام پر نازل ہوئیں وہ محفوظ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو حفاظت کے لیے نازل ہی نہیں کیا تھا. ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے نازل ہوئے تھے، ان صحیفوں کا کچھ پتہ نہیں کہاں گئے. اور بہت سے انبیاء کرام پر کچھ صحیفے آئے تھے، ان کا کچھ پتہ ہی نہیں کہاں گئے، کیونکہ ان کی حفاظت مقصود نہیں تھی اللہ تعالیٰ کو.
لیکن جو کتابیں اب تک ایسی ہیں کہ جن کے محفوظ ہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے، اگرچہ وہ محفوظ ہونے کا دعویٰ درست نہیں ہے، جیسے تورات، انجیل، زبور. یہ بات تو قرآن نے بھی کہی ہے کہ تورات موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی. تو یہ جو پچھلی کتابیں ہیں اس میں ان کی چونکہ اللہ تعالیٰ نے مکمل حفاظت کا ذمہ نہیں لیا تھا، لہذا اس میں تحریفات ہوتے رہیں. یہودی خاص طور پر اس میں اپنی مطلب کی باتیں گھٹاتے بڑھاتے رہے، اور عیسائیوں کی یہاں بھی تحریفات ہوئیں. اس کے باوجود آج یہ ساری کتابوں کا مجموعہ ان کے قول کے مطابق موجود ہے. بائبل جس کو کہا جاتا ہے، یہ بائبل لوگ سمجھتے ہیں انجیل ہے. بائبل انجیل نہیں ہے، بلکہ بائبل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین تک، ان کے اوپر ان کے خیال کے مطابق جو کتابیں، جو صحیفے الہام کے ذریعے نازل ہوئے، وہ سب کا مجموعہ بائبل ہے. اس میں تورات بھی ہے، اس میں زبور بھی ہے، اس میں انجیل بھی ہے، اور اس میں بہت سے انبیاء کرام کے دوسرے صحیفے بھی ہیں. تقریباً 38 انبیاء کے صحیفے اس کے اندر موجود ہیں بائبل میں. ان کو پوری بائبل اول سے لے کر آخر تک پڑھ جاؤ، چاہے موسیٰ علیہ السلام کی تورات ہو، چاہے عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل ہو، چاہے داؤد علیہ السلام کی زبور ہو، چاہے حضرت یرمیہ علیہ السلام کا صحیفہ ہو، چاہے شعیہ علیہ السلام کا صحیفہ ہو، کوئی بھی صحیفہ پڑھ لو گے، کسی میں بھی شرک کا کوئی ذکر نہیں ملے گا. ہر جگہ ایک ہی بات ملے گی، خداوند تیرا ایک ہی خداوند ہے. یہ جملہ آپ کو بائبل سے شروع سے لے کے آخر تک ہر صحیفے کے اندر کسی نہ کسی عنوان سے، کسی نہ کسی طریقے سے ملے گا، ہزار تعریفات کے باوجود. لیکن یہ اب بھی موجود ہے کہ توحید. اس کے برخلاف کہ اللہ نے کسی کو اپنا معاون بنا رکھا ہے، کسی کو کوئی کام سونپ رکھا ہے، کوئی دیوتا بنا رکھا ہے، اس کی سب جگہ تردید ہے ساری کتابوں میں. تو اس لیے جو قرآن فرماتا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ، کوئی بھی رسول ہم نے تم سے پہلے نہیں بھیجا مگر اس کو یہ وحی کی تھی کہ انہ لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی بھی معبود نہیں. اب بھی دیکھ لو، خداوند تیرا ایک ہی خداوند ہے. آپ کو یہ عبارت بائبل میں اول سے آخر تک سینکڑوں مرتبہ ملے گی. فاعبدون، لہذا میری عبادت کرو. اب یعنی ان کتابوں میں تو صراحتاً یہ کہا گیا ہے کہ اللہ ایک ہے، اور بعض لوگوں نے خود ان اہل کتاب میں سے بھی اور بعض مشرکین مکہ نے بھی اللہ کے لیے اولاد کا عقیدہ اختیار کر لیا. عیسائیوں نے کہہ دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے تھے، اور مشرکین مکہ نے کہہ دیا کہ ملائکہ جو ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو حالانکہ ساری کتابوں میں یہ بات واضح لفظوں میں موجود تھی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، مگر اس کے باوجود کسی نے بیٹا بنا لیا، عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنا لیا، کسی نے ملائکوں کو بنا لیا. اب خاص طور پر چونکہ ذکر یہاں پر مشرکین کا ہو رہا ہے، لہٰذا مشرکین کا جو دعویٰ تھا کہ فرشتے جو ہیں اللہ کی بیٹیاں ہیں، ان کی تردید کرتے ہوئے وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے، رحمان نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے. سبحانہ، وہ تو اس بیٹا بنانے سے بالکل پاک ہے.
بیٹا بیٹے کی اس کو ضرورت ہوتی ہے دو باتوں کی وجہ سے. یا تو انسان کو خواہش ہوتی ہے کہ بھئی میرا کوئی بیٹا ہو, میں اس کو کھلاؤں, میں اس سے کھیلوں, میں اس کو پیار کروں, میں اس کے ساتھ رہوں, مزہ آتا ہے بچوں کے ساتھ وقت گزارنے میں. تو اللہ تعالیٰ اس قسم کے مزہ لینے سے بے نیاز ہے. سبحانہ, پاک ہے وہ اس بچے کی خواہش سے. یا پھر بچے کی ضرورت ہوتی ہے انسان کو اپنی مدد کے لیے, تو ضرورت ہوتی ہے, ضرورت. میں تنہا کیسے کام کروں گا ساری زندگی, میری کوئی اولاد چاہیے جو میری قوت بازو بنے. تو اللہ کو کسی کی مدد کی بھی حاجت نہیں, تو وہ خواہش سے بھی پاک ہے. سبحانہ, وہ اولاد کی خواہش سے بھی پاک ہے اور اولاد کی ضرورت سے بھی پاک ہے. اب جہاں تک کہ فرشتے ہم نے پیدا کر رکھے ہیں, تو یہ نہ ہمیں ان کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے کاموں کے انجام دہی کے لیے ہمیں یہ درکار ہیں, بل عباد مکرمون, بلکہ یہ فرشتے جو ہیں یہ بندے ہیں جو قابل, جنہیں اللہ نے عزت بخشی ہے. اولاد نہیں ہے بچے اللہ کی, لیکن بندے ہیں اللہ کے جن کو اللہ نے ایک عزت بخشی ہے, اور عزت ہی بخشی ہے کہ ان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی اپنے پیغمبروں سے رابطے میں رہتے ہیں, ان کے ذریعے سے اپنے احکام دوسروں تک پہنچاتے ہیں, ان کے ذریعے سے اللہ تعالی بہت سے کام انجام دیتے ہیں, دلواتے ہیں. لیکن یہ نہ سمجھنا کہ وہ فرشتے جب اللہ نے ان کو عزت بخش دی تو وہ خود قابل عبادت ہو گئے, جیسے کہ تم نے سمجھ لیا کہ فلاں دیوتا قابل عبادت ہو گیا. بلکہ وہ قابل عبادت تو نہیں ہے, لیکن مکرمون, عزت والے ہیں. اللہ نے ان کو عزت بخشی ہے کہ اپنا تقرب عطا فرمایا. لا یسبقونہ بالقول, اور وہ اس سے آگے بڑھ کر کوئی بات نہیں کرتا. یعنی اللہ جل جلالہ کے ہیبت اور جلال کی وجہ سے کوئی بات پہلے نہیں کرتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو اجازت نہ ملی ہو, یا جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بات نہ کی گئی ہو. خود سے کہہ دیں یا اللہ مجھ سے فلاں کام کرا لیجئے, ایسا نہیں ہے. لا یسبقونہ بالقول, اللہ سے آگے بڑھ کر کوئی بات نہیں کرتے جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے, پھر اس کی تعمیل کرتے ہیں. وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ, اور وہ اللہ ہی کے حکم سے کام کرتے ہیں. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ, اللہ ان کے سامنے کی باتوں سے بھی واقف ہے اور پچھلی باتوں کو بھی جانتا ہے, اگلی پچھلی ساری باتوں کو جانتا ہے. لہذا اسے ان کی کوئی مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور یہ جو تم نے عقیدے بنا رکھے ہیں نا کہ یہ بت جو ہیں جا کر ہماری سفارش کریں گے اللہ کے سامنے, تو جو حقیقی ملائکہ ہیں جن کو ہم نے پیدا کیا ہے, یہ بت تو تم نے گھر رکھے ہیں, لیکن جو ملائکہ ہم نے پیدا کیے ہیں, لا یشفعون الا لمن ارتضی, وہ سفارش نہیں کرتے مگر ان کی جن کو اللہ پسند کرے. یہ نہیں ہے کہ اللہ تو چاہتا ہے ایک آدمی کو عذاب دینا اور اس کو پسند ہی ہے کہ اس کو عذاب دوں, اس نے فیصلہ کر رکھا ہے عذاب دینے کا, اور کوئی آ کر اس کے اوپر مسلط ہو جائے اور کہہ دے کہ نہیں نکالو اس کو عذاب سے. شفاعت کرتے ہیں تو اس کے لیے کرتے ہیں جس کو اللہ پسند کرتا ہے. تو معلوم ہوا کہ سفارش جو ہے نا
اصل فیصلہ تو اسی کی رحمت کا ہوتا ہے، باری تعالیٰ کی رحمت کا۔ شفاعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ظاہری ذریعہ بنا دیا ہے، ظاہری ذریعہ بنا دیا ہے سفارش کرنے والے کے اکرام کے لیے بھی اور سفارش کروانے والے کی تسلی کے لیے بھی۔ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے شفیع المذنبین بنا دیا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو تو چاہتے تھے عذاب دینا، ان کی مشیت یہ تھی کہ عذاب دیا جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے وہ آپ اس کی اپنی مشیت کو تبدیل فرما دیں گے۔ میں نازک بات کہہ رہا ہوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے تقدیر مبرم، اس میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا۔ لیکن ہماری تسلی کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و جلال کو بیان کرنے کے لیے، عظمت مقام کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو سفارش کی اجازت دے دی کہ تم سفارش کر دینا، ہم مان لیں گے۔ جس کو جنت میں بھیجنا تھا وہ تو ایسا تو نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہ رہا تھا جہنم میں بھیجنا، حضور کی شفاعت نے اس کی جنت میں بھیجا۔ مشیت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسی سے متعلق تھی جو آخر میں فیصلہ ہونا ہے، لیکن رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرما کر آپ کو اجازت دے دی کہ ہاں تم سفارش کر دینا، ہم مان لیں گے۔ اشفع تشفع، تم سفارش کرنا، ہم تمہاری سفارش مانگ لیں گے۔ تو اس سے کیا ہوا؟ پہلی بات یہ ہوئی کہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام پتہ چلا ہے دنیا کو کہ اس بارگاہ میں کسی کی سفارش معتبر نہیں تھی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ملی شفاعت کی۔ ایک تو آپ کا مقام محمود ظاہر ہوا، دوسرا ہم جیسے گناہگاروں کو ایک تسلی سی ملی۔ تسلی کیا ملی؟ کہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش فرما دیں گے۔ تو اس سے ہم خطا کاروں کو ایک تسلی کا سامان پیدا کر دیا کہ دیکھو ہم نے تمہارے لیے تمہارے پیغمبر کو تمہاری سفارش کی اجازت دے رکھی ہے۔ لیکن اجازت اللہ کی اذن کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ لا یشفعون الا لمن ارتضی، کوئی سفارش نہیں کر سکتا مگر اس کی جسے اللہ پسند کرے۔ وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، اور یہ ملائکہ جو ہیں اللہ کے ڈر سے سہمے رہتے ہیں۔ لہذا ان کو بھی جب شریک نہیں بنایا ہم نے اپنا، تو تمہارے جو گھڑے ہوئے معبود ہیں لات عزا حبل کے نام سے، منات کے نام سے، ان کی تو کیا حقیقت ہے؟ ہمارے جو فرشتے ہیں وہ بھی ہمارے ڈر سے سہمے رہتے ہیں۔ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ، اور ان میں سے اگر کوئی یہ کہے کہ میں ہوں خدا یا معبود ہوں، میری عبادت کرو اللہ کے سوا، فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ، تو اس کو ہم جہنم کا بدلہ دیں گے۔ یعنی یہ ایک فرضی قضیہ ہے کہ اگر ملائکہ میں سے بھی کوئی شخص اپنی خدائی کا دعویٰ کر دے یا معبود ہونے کا دعویٰ کر دے تو اس کا نتیجہ بھی جہنمی ہوگا۔ کذالک نجزی الظالمین، ہم ظالموں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ آگے پر قرآن کریم نے
شرک کے ابطال پر تو دلیل بیان فرما دی تھی، لو کان فیما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. پھر یہ بھی کہ شرک کے اوپر والوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، نہ نقلی ہے نہ عقلی ہے. اب توحید کے اوپر جو چیزیں دلالت کر رہی ہیں خاص طور پر اس کائنات کے اندر، ان کا تھوڑا سا ذکر فرمایا گیا ہے. اس میں ایک چیز جو بیان فرمائی، اولم یری الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما. یہ بڑا عظیم بیانیہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا. اولم یری الذین کفروا، جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، کیا نہیں دیکھا کہ ان السماوات والارض کانتا فتقا، رتقا، کانتا رتقا، کہ کیا یہ نہیں دیکھا، ان کو معلوم نہیں ہے کہ سارے آسمان اور زمین سب بند تھے. ففتقناہما، پھر ہم نے ان کو کھول دیا. وجعلنا من الماء کل شیء حی، اور پانی سے ہم نے ہر چیز پیدا کی. افلا یؤمنون، پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے. اب یہ جو فرمایا کہ آسمان اور زمین بند تھے، ہم نے ان کو کھول دیا، اس کی جو معروف تفسیر مفسرین نے فرمائی ہے وہ تو یہ ہے کہ آسمان کے بند ہونے کے معنی یہ ہے کہ بارش نہیں ہوتی تھی. بارش اگرچہ آسمان سے نہیں ہوتی، بادلوں سے ہوتی ہے، لیکن قرآن نے کئی جگہ ظاہری اعتبار سے فرمایا انزل من السماء ماء، ہم نے آسمان سے پانی اتارا. تو آسمان سے بادل مراد لے لو. تو وہ بادل کیا تھے؟ بند تھے. بادل بند تھے یا آسمان بند تھا؟ رتق کے معنی ہے ایسی چیز کہ جو سخت ہو اور اس میں کہیں سوراخ نہ ہو، اس کو رتق کہتے ہیں. تو بند ہوتا ہے وہ، اس کو کھولا نہیں جا سکتا عام حالات. تو آسمان بند تھا یعنی اس میں بارش بند تھی. زمین بند تھی یعنی اس میں سے نباتات نہیں اگتی تھیں، کوئی چیز زمین سے اگتی نہیں تھی. یہ معنی ہے زمین کے بند ہونے کی. ففتقناہما، تو ہم نے ان کو کھول دیا. آسمان کو کھول دیا تو بارش برسنے لگی، زمین کو کھول دیا تو اس میں نباتات اگنے لگی. ایک تفسیر اس کی یہ ہے جو بہت اکثر مفسرین نے بیان کی ہے، اکثر کتابوں میں تفسیر کی یہی تفسیر لکھی ہوئی ہے. لیکن ایک ایسی تفسیر ہے جو حضرات تابعین سے بھی مروی ہے، اور وہ تفسیر یہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آسمان اور زمین سب مل کر ایک جسم تھے. کانتا رتقا، آسمان بھی اور زمین بھی دونوں مل کر ایک سخت جسم تھے، ملے ہوئے تھے. ففتقناہما، تو ہم نے ان کو کھول دیا. فتق کے معنی آتے ہیں کوئی چیز ایک بالکل پیوست ہے ایک دوسرے کے ساتھ، اس کو اس سے اکھاڑ دینا، نکال دینا. تو وہ حضرات مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ کسی وقت جب اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیق کی تھی تو یہ آسمان اور زمین سب ایک اکٹھا جسم تھا، لیکن بعد میں ہم نے ان کو الگ کر دیا. آسمان الگ ہو گیا، زمین الگ ہو گئی،
سورج ہو گیا چاند الگ ہو گیا. ایک تفسیر پرانے زمانے سے چلی آ رہی ہے. اب آج کل ایک سائنس کی تھیوری نکلی ہے، اس کو کہتے ہیں بگ بینگ. وہ بگ بینگ کہا جاتا ہے کہ بڑا دھماکہ ہوا، یہ کائنات جو پیدا ہوئی ایک بڑے دھماکے سے ہوئی. تو اس دھماکے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب جتنے بھی اجرام فلکی ہیں یہ عرضی ہیں. حقیقت تو زمین بھی اجرام فلکی میں داخل ہے. تو یہ سارے کے سارے اکٹھے جڑے ہوئے تھے، کسی دھماکے سے یہ الگ الگ ہوئے. یہ ایک نظریہ ہے جو آج کل پیش کیا جاتا ہے. جب یہ نظریہ آیا تو بہت لوگوں نے خوشی منائی. خوشی یہ منائی کہ قرآن جو کہہ رہا تھا کہ سب آسمان اور زمین اکٹھے تھے، ہم نے ان کو توڑا. یہ 1400 سال پہلے قرآن نے کہہ دیا تھا. آج بگ بینگ والے وہی بات کہہ رہے ہیں. لیکن یہ سائنس کی باتوں پر خوشیاں بنانا اور قرآن کریم کی تشریح اور تفسیر اس کے ذریعے کرنا، یہ کچھ نادان دوستی ہے قرآن کے ساتھ. اس لیے کہ سائنس کے نظریات تو آئے دن بدلتے رہتے ہیں. آج کچھ کہہ رہی کل کو کچھ اور کہے گی. اگر آپ نے قرآن کو سائنس کے کسی ایک زمانے کے نظریے پر منطبق کر دیا کہ اس سے مراد وہ ہے جو سائنس نے آج دریافت کی ہے، کل کو وہ نظریہ بدل گیا تو کیا کرتے پھرو گے بھائی؟ تو یہ کرنا کہ جب قرآن کے کسی بیان کی تائید کسی سائنسی نظریے کے ذریعے ہو تو اس وقت پر یہ زیادہ ہاتھ پاؤں مارنا، بہت خوشی منانا اور یہ کہنا کہ قرآن کی بات آج سائنس نے ثابت کر دی، یہ کوئی صحیح طریقہ نہیں ہے. البتہ اگر کوئی چیز مشاہدے میں آ جائے تو بے شک وہ مشاہدہ قرآن کریم کی دوسرے اعجاز کے ساتھ یہ اعجاز بھی ایک ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایک چیز جو ہے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اور یا اس کا مصداق پتہ نہیں چل رہا تھا، اللہ تعالی نے اس کا مصداق ظاہر کر دیا مشاہدے کے ذریعے. لیکن محض نظریات کی بنیاد پر قرآن کو سائنس کے نظریات کے اوپر منطبق کرنا یہ قرآن کے ساتھ نادان دوستی ہے. چنانچہ بگ بینگ والے جو ہیں جنہوں نے بگ بینگ کا نظریہ پیش کیا تھا، تو وہ بجائے اس کے کہ اس سے اس نتیجے پر پہنچتے کہ کسی ہستی نے یہ کام کیا، تو وہ اس سے دوسرے راستے پر چل پڑے. اور بگ بینگ کی جو تھیوری ہے، اب مجھے تو زیادہ علم بھی نہیں ہے اس کا، لیکن جو جاننے والے ہیں انہوں نے بتایا کہ یہ تو آگے جا کر یہ الحاد کی طرف جاتی ہے. الحاد باللہ. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو لوگوں میں ایک ہو جاتی ہے، آج تو سائنس نے بھی ثابت کر دیا قرآن کی بات. ارے بھائی قرآن کو اپنے ثابت کرنے کے لیے سائنس کی ضرورت نہیں ہے. قرآن خود ثابت ہے اللہ کے کلام سے، قرآن خود ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق سے. تو سائنس کا سہارا لینے کی اسے ضرورت نہیں ہے. ہاں کہیں سائنس کو اس سے کوئی استفادہ کرنے کا موقع مل جائے تو اس کی خوش نصیبی ہے. باقی ہر سائنسی نظریے پر قرآن کو منطبق کرنے کی کوشش جو ہے یہ باطل کی طرف لے جاتی ہے. لہذا جو تفسیریں دو کی گئی ہیں پہلے، ایک یہ کہ آسمان کے بند ہونے سے مراد بارش کا بند ہونا، آسمان کے کھل ہونے سے مراد بارش کا کھل جانا، زمین کے بند ہونے سے مراد نباتات کا نہ اگنا اور زمین کے کھل جانے سے مراد نباتات کا اگ جانا.
ایک تفسیر یہ ہے، اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ یہ سب ایک جسم تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو الگ کر دیا. ہو سکتا ہے، تو یہ تفسیر بھی ہو سکتی ہے. پھر فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا. کوئی بھی زندہ مخلوق ہوگی، اس کی اگر اصل پر غور کرو گے تو وہ پانی نکلے گی. انسان میں کتنا پانی بھرا ہوا ہے، اور انسان میں، جانور میں، بطخ میں، بکری میں، گائے میں، بھینس میں، گدھے میں، گھوڑے میں، جتنے جانور ہیں اور جتنی نباتات ہیں، یعنی اگنے والی چیزیں، ترکاریاں، پھل، درخت، یہ سب ان کی بنیاد دیکھو تو پانی ہے. تو ہم نے پانی سے ساری زندہ چیزیں پیدا کی ہیں. افلا یؤمنون، تو کیا پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے؟ یہ جملہ جو ہے کہ ہم نے پانی سے پیدا کی ہیں، اس سے اس تفسیر کی کچھ تائید ہو رہی ہے جس میں آسمان کے بند ہونے اور کھلنے کا مطلب بارش سے بیان کیا گیا ہے. تو آسمان سے ہم نے بارش برسائی، آسمان کو کھول کر، اور جو بارش برسی یعنی جو پانی اس میں سے برسا، اس پانی سے ہم ہر جاندار چیز ہم نے اس پانی سے پیدا کی. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ افلا یؤمنون. پھر فرمایا وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ، اور ہم نے زمین میں رکھ دیے ایسے پہاڑ، ان تمید بہم، تاکہ وہ زمین ان کو لے کر ہلنے نہ پائے. ایک طرف سے یہ بتا دیا نا کہ پانی سے پیدا کیا سب کچھ، تو یہ کائنات جو ہے یہ بھی اس طرح کہ پانی تھا. اس میں پانی کے اوپر زمین کو پیدا فرما دیا. آپ دیکھو اس وقت پوری دنیا میں 3/4 پانی ہے سمندر کا، 1/4 آبادی زمین ہے. تو وہ زمین کو ہم نے پانی کے اوپر رکھا، جب پانی پر ایک چیز رہ رہی ہے جو اس سے 3/4 کم چھوٹی ہے، تو ظاہر پانی پر تیرے گی، وہ پانی پر چلے گی. تو اس کو ایک جگہ ٹھہرانے کے لیے ضرورت تھی ایسی چیز کی کہ جو زمین کو پکڑے رکھے، تھامے رکھے. تو فرمایا کہ ہم نے پہاڑ پیدا کر دیے تاکہ یہ زمین اس کو لے کر ہلنے نہ پائے. یہ بات قرآن کریم نے کئی جگہ بیان فرمائی کہ پہاڑ جو ہیں یہ میخیں ہیں جو ہم نے زمین پر گاڑی ہیں، تاکہ وہ اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو زمین جو ہے تیرتی رہتی پانی کے اوپر. تو یہ تیرنے سے اس کو روکنے کے لیے اور اس کو ایک جگہ کھڑا کرنے کے لیے ہم نے پہاڑ پیدا کی. یہ قرآن نے کئی جگہ بات فرمائی ہے. وَجَعَلْنَا الْجِبَالَ أَوْتَادًا، ہم نے پہاڑوں کو میخ بنایا ہے. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ پانی پر اگر آپ کوئی چیز رکھو تو وہ ایک جگہ کھڑی نہیں رہے گی جب تک کہ اس کے اندر کوئی ایسی مضبوط چیز نہ لگائی دی جائے جو اس کو کھڑا رکھ سکے. تو اب پہاڑ ایسے بنا دیا اللہ نے جس سے وہ کھڑی ہو جاتی ہے. اور اب بھی یہ جو جزیرے ہوتے ہیں یا جزیرے ہوتے ہیں یا بر اعظم ہوتے ہیں، یہ آج بھی ہلکے سرکتے ہیں. جزیرہ
بھی اپنے پانی کے اوپر تھوڑا تھوڑا سرکتا ہے، بر اعظم بھی سرکتا ہے، جس کو آج کی سائنس کے لوگ ڈرفٹنگ آئیلینڈس کہلاتے ہیں یا ڈرفٹنگ کانٹیننٹس، تو وہ سرکتے ہیں۔ تو جب اللہ نے پہاڑ کھڑے کر دیے، وہ سرکنا اتنا معمولی ہوتا ہے کہ محسوس نہیں ہوتا۔ جب پہاڑ نہیں ہوں گے تو کتنے ہلتے ہوں گے، اس لیے قرآن کہتا ہے جعلنا رواسی فی الارض رواسی ان تمید بہم وجعلنا فیہا فجاجا سبلا لعلہم یہتدون، اور ہم نے اس زمین میں چوڑے چوڑے راستے بنا دیے ہیں تاکہ وہ منزل تک پہنچ سکے۔ پہاڑ کی ضرورت تھی، پہاڑ بنا دیے، چلنے کی ضرورت تھی تو راستے بنا دیے تاکہ راستے اپنی منزل تک پہنچ سکیں۔ وجعلنا السماء سقفا محفوظا، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا۔ محفوظ چھت ہونے کے معنی یہ کہ محفوظ کے ایک معنی تو یہ ہے کہ جس وقت یہ آسمان کا جرم یا جسم جہاں پر بھی ہے، وہ جتنی بلندی پر بھی ہے، وہ ایسا بنایا گیا ہے کہ وہ ٹوٹ کر گر نہیں سکتا۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعد۔ دوسرا محفوظ ہونے کے معنی یہ ہے کہ فرشتے شیطانوں کی کارستانیوں سے محفوظ ہیں، کہ جب آسمان سے کوئی پیغام کسی پیغمبر کے پاس آتا ہے تو اس میں شیطان کوئی تصرف نہیں کر سکتا، تو اس لحاظ سے بھی محفوظ ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری نشانیاں پیدا کی ہیں، وہ ہم آیاتہا معرضون، اور یہ مشرک لوگ جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی ان نشانیوں سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور وہی ہے جس نے رات پیدا کی اور دن پیدا کیا اور سورج پیدا کیا اور چاند پیدا کیا۔ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور یہ چاند ہو یا سورج، یہ ایک نہ ایک مدار میں تیر رہے۔ اب یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمانے میں فرما رہے ہیں جب یہ تصور کیا جاتا تھا کہ جو ستارے ہیں یا چاند ہے یا سورج ہے، یہ آسمان کے اندر جڑے ہوئے ہیں۔ اس وقت جو فلسفہ کہتا تھا، پتلی موسی فلسفہ، وہ یہ کہتا تھا کہ یہ آسمان جو ہے یہ ایک بہت بڑا جسم ہے جو پوری دنیا کو گھیرے ہوئے ہے، اور اس آسمان کے اندر جڑے ہوئے ہیں ستارے بھی اور سورج اور چاند بھی۔ سورج فلاں آسمان پر ہے، چاند فلاں آسمان پر ہے، اور وہ آسمان وہ جو فلک ہے وہ جو آسمان ہے وہ اس کو لے کر گھوم رہا ہے۔ یہ بطلیموس کا نظریہ تھا اس زمانے میں جب یہ آیت نازل ہو رہی ہے۔ لیکن یہاں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کل فی فلک یسبحون، آسمان نہیں فرمایا بلکہ فلک فرمایا۔ فلک کہتے ہیں مدار کو، تو کل فی فلک یسبحون، چاند ہو یا سورج ایک مدار میں، اور لفظ کیا ہے؟ تیر رہے ہیں۔ اگر کسی مضبوط چیز کے اندر کوئی چیز حرکت کر رہی ہے اس کو تیرنا نہیں کہتے۔ اگر آسمان فرض کرو ایک مضبوط چیز تھی اور اس میں سورج اندر سے حرکت کر رہا تھا تو وہ حرکت تو کہلائے گی، لیکن تیرنا نہیں کہلائے گا۔ تیرنا اس وقت کہلائے گا جب کسی یا تو پانی میں تیر رہا ہو کوئی، یا ہوا میں تیر رہا ہو، فضا میں تیر رہا ہو۔ تو کل فی فلک یسبحون، سورج ہو یا چاند، وہ ایک نہ کسی دائرے میں، کسی نہ کسی مدار میں تیر رہے ہیں۔
اس وقت جب کہ کہا جا رہا تھا کہ یہ آسمان کے اندر جڑے ہوئے ہیں، قرآن کہتا ہے نہیں، تیر رہے ہیں۔ کہاں تیر رہے ہیں؟ مدار میں تیر رہے ہیں۔ تو ان کو جو شخص بھی اس طرح سا انصاف کے ساتھ غور کرے گا تو اللہ جل جلالہ کی وحدانیت کا قائل بنے گا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق۔